بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے جسم پر اچانک سفید دبے آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دبے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو رک جائیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے مرض کی اصل حقیقت جاننے والے ہیں جسے لوگ صرف جلد کی بیماری سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ویٹیلیگو آخر ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ صرف جلد کا مسئلہ ہے یا جسم کے اندر کوئی ایسا نظام ہے جو خود اپنی ہی جلد کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا یہ بیماری واقعی روکی جا سکتی ہے یا اس کا علاج ممکن نہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ تمام وجوہات سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھائی جائیں گی جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ان ہڈن فیکٹرز کے بارے میں بھی بتائیں گے جو سفید داغوں کو تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور معاشرتی طور پر بھی انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ویٹیلیگو یا پھلبیری ایک ایسی حالت ہے جس میں جلد اپنی قدرتی رنگت کھو دیتی ہے اور سفید دبے ظاہر ہونے لگتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک سکن ڈیزیز یعنی جلدی بیماری ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، یہ مرض ہوتا کیوں ہے؟ جسم اپنی ہی جلد کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے، اور کیا ہر مریض میں اس کی وجہ ایک جیسی ہوتی ہے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری جلد کا رنگ بنتا کیسے ہے۔ ہمارے جسم میں ایک خاص پگمنٹ ہوتا ہے جسے میلانن کہتے ہیں۔ یہ میلانن مخصوص خلیے بناتے ہیں جنہیں میلانوسائٹس کہا جاتا ہے۔ یہی خلیے ہماری جلد، بالوں اور بعض اوقات آنکھوں کی رنگت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ویٹیلیگو میں ہوتا کیا ہے؟ جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے انہی خلیوں کو دشمن سمجھ لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ میلانوسائٹس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلد کا رنگ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سفید دبے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسم اپنی ہی جلد کے رنگ بنانے والے خلیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تسلیم شدہ نظریہ یہی ہے کہ ویٹیلیگو ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی جسم کا دفاعی نظام غلطی سے اپنے ہی جسمانی سیلز پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک فوج اپنے ہی ملک کے شہریوں پر حملہ کر دے۔ ویٹیلیگو چونکہ مدافعتی نظام کے عدم توازن سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کے مریضوں میں اکثر دیگر مسائل بھی دیکھے جاتے ہیں، جیسے تھائرائیڈ کے مسائل، شوگر، الوپیا یعنی بال جھڑ اور سوزش وغیرہ۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسئلہ صرف جلد تک محدود نہیں بلکہ پورا مدافعتی نظام عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم مگر اکثر نظر انداز کی جانے والی وجہ پر، جس کے بارے عام طور پر غور ہی نہیں کیا جاتا: ذہنی دباؤ یا سٹریس۔ پاکستان میں بے شمار کیسز ایسے ہیں جہاں کسی حادثے کے بعد، کسی قریبی عزیز کی وفات کے بعد یا شدید ذہنی دباؤ کے بعد ویٹیلیگو اچانک شروع ہوا۔ سٹریس کی حالت میں جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہارمون مدافعتی نظام کو ڈسٹرب کرتا ہے، جسم میں انفلیمیشن بڑھاتا ہے اور بیماریوں کو ٹریگر کرتا ہے۔ بہت سے مریض کہتے ہیں پہلے صرف ایک چھوٹا سا داغ تھا لیکن ٹینشن کے بعد تیزی سے پھیل گیا۔ گو کہ یہ بات ہر مریض میں نہیں ہوتی مگر بہت کامن آبزرویشن ہے۔ کیا ویٹیلیگو موروثی ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کو ویٹیلیگو ہے تو آپ کو اس کا شکار ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں جینز صرف رجحان دیتے ہیں، بیماری کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے۔ اکثر سٹریس، ان ہیلتھی لائف سٹائل اور امیون امبیلنس بیماری کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ بیماری ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوگی۔ جلد کی صحت کے لیے وٹامن B12، وٹامن ڈی، زنک، کاپر اور آئرن بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں ان کی کمی ہو جائے تو سکن ریپیئرنگ سلو ہو سکتی ہے، پگمنٹیشن متاثر ہو سکتی ہے اور امیون سسٹم کمزور ہو سکتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق گٹ ہیلتھ یعنی معدے کی صحت یا نظام انہضام ویٹیلیگو میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر نظام انہضام خراب ہوگا تو نیوٹرینٹس ایبزارب نہیں ہوں گے، سو جسم کمزور ہو جائے گا اور انفلیمیشن بڑھ جائے گا۔ پھلبیری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پھلبیری ہارش کیمیکلز، ہیئر ڈائز، غیر معیاری کریموں اور جلد کی چوٹ وغیرہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ دودھ اور مچھلی اکٹھے کھانے سے پھلبیری ہو جاتی ہے۔
گو کہ یہ ایک مشہور بات ہے لیکن سائنسی طور پر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پانی دھوپ میں پڑا پڑا گرم ہو جائے وہ نہ پیو، اس سے پھلبیری ہوتی ہے۔ وٹیلیگو کے بارے ایک اور اہم بات کہ یہ بیماری کنٹیجیس یعنی چھونے سے نہیں پھیلتی اور نہ ہی یہ کوئی انفیکشن ہے۔ یہ ایک کمپلیکس ڈیزیز ہے جس میں امیون سسٹم، جینز، لائف سٹائل، سٹریس اور نیوٹریشن سب مل کر کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس میں ہر مریض کا پیٹرن مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مریض 6 ماہ کے علاج میں بہتر ہوتا ہے اور کسی کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ پھلبیری کے لیے 10 بہترین غذاؤں کے عنوان سے ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اب 10 ایسی غذاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو پھلبیری کے مریضوں کو کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ